السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کا موسم سیاسی حوالے سے انتہائی گرم جا رہا ہے۔ موجودہ اگر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج گئی کل گئی یہ چہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے بھی 25 کو جو ہے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی ہے۔ تو خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یہ کیا واقعی حکومت کی خاتمے کا باعث بنے گا، یا حکومت جو ہے جو باقی مدت ہماری باقی ہے تقریباً 1.5 سال وہ پوری کرے گی یا نہیں؟ انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عالمگیر دورانی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے ذل ہما صاحبہ نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں۔ تو میں دورانی صاحب سے سب سے پہلے بات کروں گا۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ دورانی صاحب، کیا گوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت آج گئی کل گئی، آج بھی اتحادیوں کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت بجٹ پیش کر پائے گی یا کہ نہیں؟ انشاءاللہ پیش کر پائے گی۔ یہ حسرتیں ہی لوگوں کی رہ جائیں گی کہ گورنمنٹ جا رہی ہے۔ جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے ہیں، جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ جی جی۔ اور دوسری بات یہ اتحادیوں سے مشاورت ہوتی رہتی ہے، حکومتی اتحادیوں کے ساتھ ہے۔ اور بقایا جو آپ نے عرض کی کہ موسم سیاسی گرم ہے، بقایا تو موسم ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، آج گرمیاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اور عرض یہ ہے آپ سے کہ بقایا جو ٹائم آئین میں الیکشن کا لکھا ہے اس ٹائم کو پورا کریں گے۔ یہ حسرت 2014 میں بھی رہی 126 دن کے دھرنے کی، اب پھر خان صاحب ویلکم کریں گے ہم، جب تک وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے انشاءاللہ۔ لیکن دورانی صاحب، آپ کے خود میاں صاحب بھی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی مریم بی بی کا بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، لیکن اتحادی آپ کی بات کو نہیں مان رہے شاید۔ عرض یہ جی کہ پارٹی قائدین کی جو فیصلے ہیں جو آئیں گے ان آرڈر یا ان ریٹرن، اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ دوسرا، ہمارے تک تو ایسا کوئی نہیں ہے، رومرز ہیں جو ہر جگہ ہی پھرتی رہتی ہیں۔ بقایا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے، ڈیلیور کریں گے۔ مہنگائی نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، نئے پاکستان نے ہمیں بڑا دور پہنچا دیا۔ 1947 والے بھی پرانے پاکستان سے ہمیں دور پہنچا دیا۔ تو ابھی پرانا پاکستان تو ابھی کوئی کچھ دنوں کا ہے، تو چلنے تو دیں ہمیں، آپ آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ چلیں میں میڈم کی طرف جاتا ہوں۔ میڈم، آپ کیا کہیں گے؟ دورانی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے پاکستان نے ہمیں جو ہے اکانومی کے لحاظ سے بڑا لاس کیا، موجودہ حکومت بھی یہی ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ جو کچھ کیا وہ خان صاحب نے کیا۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جب آپ ایک گورنمنٹ کے اوپر، ایک عوام کی منتخب کردہ حکومت کے اوپر شب خون مارتے ہیں اور بڑی اللیگل طریقے سے لوٹے خرید کے پیسہ لٹا کے آپ منحرف کرتے ہیں لوگوں کو پارٹی سے، پارٹی پالیسی کی اگینسٹ آپ ان کو ووٹ دلواتے ہیں اور اپنے ساتھ زبردستی شامل کرتے ہیں جی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو آپ واویلا کرتے ہیں کہ جی یہ تو معیشت دیوالیہ ہے، یہ تو جی پیٹرول ہمیں مزید مہنگا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا بیچ میں کودنے کو؟ ہم نے تو آپ کو آفر نہیں کی۔ اب آپ نے شوق پورا کر لیا ہے، آپ کے اندر کی اتنی کنفیوژنز، آپ ہر روز جو ہے پارٹی کے جو آپ کی باقی جو کولیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ مشورہ کر رہے ہو، آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے، آپ کوئی پالیسی ہی نہیں دے پا رہے۔ شروع میں آپ آئے، بڑی ایفیشنسی دکھائی ہے، مریم نواز کا بھی بیان آ گیا کہ جی 7 بجے شہباز شریف اٹھتے ہیں، اور لوگ بڑے جو ناقدین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی زبردست ان کی ایڈمنسٹریشن ہے اور وہ اتنا سارا کچھ کوئی چینج لے کے آ جائیں گے۔ اب کیوں روتے ہو بھائی؟ اب فیس کرو سب کچھ۔ خان صاحب کا تو بالکل سمپل سا ایک فارمولہ تھا کہ غیر ملکی سازش ہے، آپ اپنے اندر جمہوری طریقے سے جو کرتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، پر باہر کی بیرونی آقاؤں کی اشاروں پہ ہم اپنی حکومتیں نہیں گرایا کرتے، ہم باہر سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم اپنے اندر جو فیصلے کریں گے مل بیٹھ کے کریں گے۔ اب ان کا ایک نعرہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن، اور خان صاحب نے سب سے پہلے اپنی عوام کے ساتھ رابطہ کیا، ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ میں عوام کے پاس جا رہا ہوں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے سر آنکھوں پہ، آپ سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے پاکستانی نکل کر ایک ساتھ بیک آواز خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے فیصلے کو انڈوس کیا ہے، انہوں نے اپنا ووٹ دے دیا ہے قبل از وقت الیکشن
खान साहब को अपना वोट दे दिया कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, हम गुलाम नहीं हैं। अब दिन ब दिन जो है आपकी मईशत दिवालियापन का शिकार है, आपसे फैसले नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका रूठना बनाना खत्म नहीं हो रहा। ऐसा ही है। ठीक है दुरान साहब, जैसे कि मैडम की आपने बात सुनी, चूंकि आप इत्यादियों के साथ चल रहे हैं, शायद राना सनाउल्लाह का बयान भी आपने सुना होगा, उनका भी यही कहना था कि हम अदम एतमाद की तरफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इत्यादियों की ये ख्वाहिश थी। तो सर ये बताएं कि जैसा मैडम ने भी कहा कि आपके लिए मुश्किल फैसले करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें हैं, आपने बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल किया हुआ है। आज अगर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं तो लोग आपके वैसे ही अगेंस्ट हो जाते हैं, वो खान साहब उन्हें याद आने लगेंगे। तो बजट की तरफ आप जाना नहीं चाह रहे, क्या कहेंगे आप? याद तो खान साहब सबको रहेंगे तारीख में, जब से पाकिस्तान बना है, और इंशाल्लाह आगे नस्लों तक भी याद रहेंगे हमें। अर्ज ये है कि जो आपने बात की कि पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, ये हमारे कायदीन कहते हैं कि अवाम पे बोझ नहीं डालते। ठीक हो गया। गवर्नमेंट है, मशवरे जारी हैं, और ये बजट अगला बजट भी पेश करके जाएंगे इंशाल्लाह। वो बकाया किसी के एहतजाज, उसका आईनी हक है, वो लेकिन दुरानी साहब आप तो अदारों की तरफ दे रहे हैं, आपके तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अदारों ने हमारा साथ दिया तो तब हम ये बजट पेश करेंगे, वरना हम ये बजट भी पेश नहीं करेंगे, हम इससे पहले ही खुदा हाफिज कहना चाहेंगे। तो जो खान साहब थे वो तो जितना टाइम गुजारे उनके साथ ही गुजारे, जिनका आप कह रहे हैं उनकी साथ ही गुजारा है। जितनी सॉफ्ट पेच खान साहब को मिली थी 1992 के कप में भी और अभी भी, 2 टाइम KPK इनकी गवर्नमेंट है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। BRT पेशावर देख लें और जितने मामलात हैं वो देख लें, कोई तरह के काम नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। बकाया जो खान साहब हैं वो तो हमेशा से ही बोलते हैं कि अभी गई अभी आई हुकूमत। हुकूमतें किसी के आने से और जाने से नहीं जाती, आइन में जो तरीक़ाकार है उसके तहत रहती हैं। बकाया बात रह गई खान साहब के एहतजाज की, आए बिस्मिल्लाह, उनका राइट है, एहतजाज करें, लेकिन कानून के दायरे। ठीक हो गया। मैडम आपकी तरफ चले, मैं दोबारा आता हूँ। KPK की अब इन्होंने बात की कि KPK में आप पिछले 5 साल भी आपने गुजारे, अभी भी आपने 3.5 साल गुजारे, तो अगर वहाँ की हम बात करते हैं तरक्याती हवाले से, आप क्या कहेंगी, कैसे लोगों को मुतमिन करेंगी कि आपने वहाँ पे ये कुछ किया? लोगों के इत्मीनान की गवाही तो जी आपको बल्दियाती इंतखाबात में मिल चुकी है। जी जी, लोगों ने बता दिया है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। बात ये होती है ना कि जब एक अवामी हुकूमत होती है और जमहूरियत पर यकीन रखती है और जमहूरी तर्ज अमल की तरफ ही रहती है, तो आपको तो सिंपल मैसेज चला गया है कि आपकी परफॉर्मेंस से अवाम मुतमईन है। अच्छा, BRT की बात करते हैं, मैं खुद, मेरी फैमिली, हम सारे के सारे BRT में सफ़र करते हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है। इतना मुश्किल होता था, कोई कैब्स लेती थी, कोई स्कूल बसेस, कॉलेज के लिए जो है घंटों घंटों कतार में खड़े होते थे। अब उनको हर घर के करीब ही उस पर आपको स्टाफ मिल जाता है, आप BRT के स्टाफ पे चले जाते हो, आप आराम से सफ़र करते हो, बहुत ही थोड़े पैसों पे पूरा जो है पेशावर में जहाँ भी आपको जाना होता है आप ट्रैवल करते हो। एयर कंडीशन है, साफ़ सुथरा माहौल है। अब तो ख़वातीन के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा इस तरह के फैसिलिटेशन उनको दे दी गई है। दूसरी बात ये कि KPK की जो पिछली पास्ट कई सालों की जो हिस्ट्री है जी, जितनी जंगें वहाँ लड़ी गई, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, फिर अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अकोमोडेट किया गया, हमारे महदूद वसाइल के अंदर हमने बिल्कुल एक जो अफ़गानी थे उनको हमने एक कहना चाहिए कि अब कुर्बानी दी है, उनके लिए भी हमने अपने वसाइल उनके साथ शेयर किए हैं। हमें बिजली का भी मसला था, हमें गैस के भी मसाइल थे, हमें पानी के भी मसाइल थे, हमें लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन ख़राब थी। उसके बावजूद जो है हमने ये सारे करके दिखा दिया। KPK आज वो KPK नहीं है जहाँ हर जुमे को एक धमाका होता था, हर जगह पुलिस के नाकों में लूट मार होती थी। सबसे पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा काम है और कारनामा है वो है पुलिस रिफॉर्म्स, जहाँ पर आज आपको हर जगह एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम नज़र आता है। फिर दूसरा, KPK में हेल्थ कार्ड सबसे पहले हमने स्टार्ट किया KPK से, और उस हेल्थ कार्ड की जो बेनिफिशरी हैं वो हर किस्म के लोग हैं। आपके पास
ایک ہیلتھ کارڈ ہے, اس میں آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں, آپ جائیں, آپ اپنا علاج کروائیں. احساس راشن پروگرام, اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپس. دیکھیں 3 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 4 سال کا گند نہیں اٹھا سکتے, ہم 3 سال کا, حالانکہ 3.5 سال کی ہماری گورنمنٹ چاہیے. اب ہم 3.5 سال کی گورنمنٹ کا آپ اٹھا نہیں پا رہے. ہم نے تو 30-40 سال کی آپ کی لوٹ مار کو فیس کیا ہے جی. آپ کی جو معیشت دیوالیہ ہو چکی, جو خزانہ خالی تھا, کچھ 1-2 فیملیز تھیں جن کی پروموشن ہو رہی تھی, جن کی جدی پشتی 7 نسلوں تک کی جو ہے وہ دولت جمع کرنے کے چکر میں تھے, ان کو تو عوام کا خیال ہی نہیں تھا. ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے سٹینڈ لیا کہ ہاں ہم اون کرتے ہیں, ہم نے اپنی عوام کی ریلیف کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے ان کی بینیفٹس کے لیے ایسے فیصلے کرنے ہیں. پہلے دن سے اس کو پہ کرٹیسائز کیا گیا. اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ 40 سال کا گند عمران خان اپنے کندھے پہ لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے وہ اپنے کندھے پہ؟ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے فیس کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. حالانکہ خان صاحب کا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم کا تھا, مگر انہوں نے ڈیلیور کیا. آج آپ چیخیں مار رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت انہوں نے سبسڈی دے دی, جون تک ان کے پاس کوئی خطرہ نہیں تھا پیٹرول بڑھانے کا. اچھا. پھر رشیا جا کے ان کا کیا تھا کہ وہ سستی گندم اپنے لوگوں کے لیے خرید رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ آگے جا کے ہمیں آٹا کا بحران فیس کرنا ہوگا. پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, ہم نے ان کو روکا رکھا. ہماری کوشش تھی کہ ہم رشیا سے جا کر کم دام میں 30% ریلیف میں جو ہے ہم پیٹرول خریدیں اپنے لوگوں کے لیے. یہ وہ حکمران کر سکتا ہے جو کہ اپنے لوگوں کا سوچتا ہے, جس کی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیٹی, پوتا, پوتی, نواسا, نواسی جو ہے اس قوم سے کو لوٹیں. ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ترجیحات ہوتی ہیں عوام کی. وہ درد رکھتا ہے عوام کا, وہ غریب پرور انسان. بالکل ٹھیک ہے میڈم, آپ کا بیان بالکل, میں نے آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا. درانی صاحب, جیسے کہ میڈم نے بھی کہا ہے کہ اگر خان صاحب اتنے برے تھے, 3.5 سال میں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے, تو آپ چلیں 1 مہینہ ہو گیا, لیکن آپ کے پاس اکانومی کے بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے, تو پھر کیوں نہیں آپ اس کو بہتر کر سکے؟ اس کے علاوہ جو خان صاحب کے اس وقت جلسے ہو رہے ہیں, اگر عوام ان سے اتنی بدظن تھی تو ان کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سر عرض یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کی کہ خان صاحب نے کنٹرول کیا ہوا تھا پیٹرول کی قیمت کو, جی جی, ادھار لے کے کنٹرول کرنا کنٹرول نہیں ہوتا, نمبر 1. دوسری بات, میں آپ کے چینل کے تھرو سے ایک احتجاج کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے, خان تو بڑی عزتدار لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے جو مریم بی بی کے بارے میں الفاظ کیے ہیں جلسے میں, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. وہ ایز اے خواتین یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھے کہ خاتون ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کالمی کے ہمارے پاس ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں. جب آپ چمن اجاڑ کے دے دیں اور مالی کو کہیں کہ آ کے بنا, اس کو ٹائم تو لگے گا. ابھی آپ گھبرا گئے 30-32-35 دن کی حکومت سے ہمارے, تو آپ جتا لے کے آ رہے ہیں. دوسری آپ نے عرض کی کہ جلسے میں لوگ زیادہ ہیں, تو تماشبین بھی زیادہ ہوتے ہیں, دیکھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. جلسے میں لوگ بھی آتے ہیں, دیکھنے بھی آتے ہیں, سننے بھی آتے ہیں. لیکن خان صاحب کو جو اس ٹائم ضرورت ہے کہ وہ آرام کریں, 2023 کے الیکشن کی تیاری کریں, جو ان کے ٹائم پہ ہونا ہے, جو آئین میں طے ہے اس کے مطابق ہو. دوسری آپ سے عرض میں یہ کروں کہ پاکستان اس ٹائم ڈیفالٹ خان صاحب چھوڑ گئے تھے, ٹھیک ہے. رشیا اگر وہ گئے ہیں, انہوں نے ان کا آپ اگر وزٹ ابھی کھول دیں آپ اپنا جتنے چینلز ہیں ان کی فوٹیجز, تو اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا. جب اسٹیٹ وزٹ 2 سربراہان ملتے ہیں تو پیچھے فلیگز ہوتے ہیں, ہر ملک کا اپنا. تو خان صاحب جب رشین پریزیڈنٹ سے ملے تو اس کے پیچھے مجھے ذرا فلیگ دکھا دیں تو میں آن کر لوں گا کہ خان صاحب جو ہے. اور اسی دن یوکرین پہ حملہ ہوا. اچھا, بڑی زبردست بات جی, دیکھیں جس پہ حملہ ہونے ہی نہیں تو اس پہ اسی دن کر دیا. لیکن درانی صاحب, چلیں جو آپ کے پارٹنر ہیں بلاول وزیر خارجہ ہیں, اس نے تو امریکہ میں جا کے خان صاحب کے رشیا کے دوروں کی تائید کی, اس نے تو اپریشیٹ کیا اس کو. یہ پیپل پارٹی کا اپنا نظریہ, وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, پیپل پارٹی کے کوئی قائدین ہو. عرض یہ جی, جو دورہ رشیا کا ہے خان صاحب کا, انہوں نے جو کیا ان کی اپنی مرضی ہے. رشیا سے ملک نہیں چلتا, ملک کسی سے نہیں چلتا.
لیکن سر ایک یہ بھی ہے، دیکھیں خان صاحب کے دور میں آپ کی انڈسٹری بڑی گروتھ کر رہی تھی، اس کے علاوہ کسان بڑا خوش تھا آپ سے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، تو ان باتوں کو بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا۔ بہت خوش تھا کسان جی، میں بھی چھوٹا سا زمیندار ہوں، بہت خوش تھا۔ کھاد مل رہی نہیں تھی اور بلیک میں مل رہی تھی اور کھاد تھی نہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں آپ کو کیا دو رہا ہوں، آپ بہتر آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ لوگ خوش تھے، تو جس دن عدم اعتماد تھا خان صاحب نے کہا میں 1 کروڑ بندہ لے آؤں گا، میں 50 لاکھ بندہ لے آؤں گا، میں 1 لاکھ بندہ لے آؤں گا، تو کوئی میں نے تو کوئی نہیں، وہ خان صاحب نے ایک جلسہ جو فرسٹ کیا اسلام آباد کا، اس میں سے ایک پیپر نکالا کہ یہ مجھے دھمکی ملی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ نے دی ہے، جس نے بھی کیا، خان صاحب کہہ دے امریکہ مرد آباد میں مان جاؤں گا، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ دے امریکہ مرد آباد میں مان جاؤں گا۔ دوسری بات، جب بٹو صاحب کو لیٹر لکھا گیا تو بٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، اخبارات میں چھاپا تھا، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اخبارات میں چھاپتے، ٹھیک ہے، جیب سے کاغذ نکالنا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، کون سی دھمکی بھائی؟ پاکستان کی ٹاپ کی ایجنسی ہے ہماری، ورلڈ کی، ہماری جو آرمی ہے پاکستان کی نمبر 1 آرمی ہے دنیا کی، تو انہوں نے تو اس نے کوئی وہ نہیں ہے، خان صاحب کو دھمکیاں کوئی دے تو اس میں ہم کیا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں پنڈی والے، وہ شیخ صاحب کہ جی میں نے درخواست دے دی ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، تو سیاست وہی بندہ کرے جو بہادر ہو۔ چلیں، سیاست میں خیر جان کے خطرے اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی، یہ لیٹر پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، گو کہ ہمارے جو انفورس کے ادارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش تو نہیں ہوئی لیکن مداخلت ہوئی، تو آپ ان دونوں کا ڈفرنٹ ہمیں بتائیں گی کیا ہے، سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ سازش جو ہے وہ پہلے تیار کی جاتی، اور پھر جب آپ انٹرفیئرنس کرتے ہیں کسی ملک کی داخلی معاملات میں تو اس کو آپ مداخلت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، مداخلت سازش کے بعد ہوتی ہے، سازش ہوئی اور مداخلت ہوگی، ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ آنریبل جو ہے ہمارے صدر مملکت پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کو دیا گیا لیٹر، چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا، پھر جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی تھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہر ایک نے دبے لفظوں میں یا کھلے الفاظ کے ساتھ اس چیز کا تو اظہار کیا کہ دھمکی بھی دی گئی تھی، تھریٹ بھی تھا، اور فورس کیا گیا تھا کہ ہمیں ہماری جو ڈکٹیشن ہے، ہماری جو اجارہ داری ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ خان صاحب کا ایک سٹینڈ ہے، دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں، خان صاحب کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے اب امریکہ سے، نہ انہوں نے جو ہے امریکہ کو کبھی برا بھلا کہا اور نہ ہمیں کہنا ہے، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ جی بالکل، لیکن جب آپ دو ملک آپس میں تعلقات رکھتے ہیں تو پھر اپنی جو ذاتی مفاد ہوتا ہے، ملکی مفاد ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ رائٹ، آپ نے اپنی عوام کی جانیں قربان کر کے، جیسے کہ زرداری نے کہا کہ آپ ڈرون کا کریں، میں مذمتی بیان دوں گا، میں ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتی ہوں، میرے لوگ مرے، میرے معصوم بچے شہید ہوئے، بے گناہ عورتیں شہید ہوئیں، ہمارے جوان جو ہے وہ پرائی جنگ میں مرے ہیں۔ ڈرون اٹیک، میزائل اندھا ہوتا ہے جی، انہیں نہیں پتا ہوتا کس پہ برس رہا ہے۔ مدرسوں پہ، یہ دورانی صاحب خود ہمارے ایریا کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کس لیڈر نے کھڑے ہو کے اس کی مذمت کی؟ میرے لیڈر نے مذمت کی، مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پہ کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، ڈرون نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ سے ہیلپ نہیں لینی اسلحے میں یا کسی اور طرح کی تجارت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہ ڈرون مت برساؤ، آپ افغانستان کو اٹیک کرنے کے لیے یا دوسرے ممالک کی ریکی یا سپائی کرنے کے لیے آپ ہماری ہمیں استعمال نہ کریں، بالکل ٹھیک۔ ہم اپنا کندھا آپ کے مذموم مقاصد کے لیے نہیں دے سکتے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ہر لیڈر کہہ سکتا ہے، لیکن وہ لیڈر جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ دوسری بات، مجھے آپ یہ بتائیں، بڑا اس کو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی کہ اس نے ایسی بات کی خان صاحب نے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں،
میں خود خاتون ہوں اور میری اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. میں پولیٹیشین ہوں, میں جلسوں میں جاتی ہوں, میں تقریر بھی کرتی ہوں, پر اگر میں 30 منٹ کی تقریر میں 120 بار ایک آدمی کو انگلی ہلا ہلا کے ایک پارٹی چیئرمین کو للکاروں گی, کبھی اس کو منافق کہوں گی, کبھی اس کو فتنہ کہوں گی, کبھی اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالوں گی, اگر وہ بندہ کوئی کتنے سالوں بعد آج تقریر میں آپ کے بارے میں ایک شٹ اپ کال آپ کو دے دے, کیونکہ آپ کو آپ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہی نا. آپ بغض عمران میں اتنی آگے چلی گئیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ ایک خاتون ہیں. ٹھیک ہو گیا. میری بات سنیں, طریقہ کار ہوتا ہے. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. میڈم میں بالکل آپ سے دوبارہ آتا ہوں, لیکن یہاں پہ انہوں نے گھولا ہے, یہ طریقہ کار ان لوگوں کا ہے, چلے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا.